خوش آمدید خواتین و حضرات۔ اب ہم بات کریں گے انبیاء کے قصوں کے حوالے سے۔ انبیاء کے قصے بہت ہی امپورٹنٹ ہوتے ہیں اور اس سے پہلے ہم بنی اسرائیل کے حوالے سے بات کر رہے تھے، ابھی بھی بنی اسرائیل پہ ہیں۔ اور کل جب شہباز علی بھائی صاحب بات کر رہے تھے تو طالوت اور جالوت کے درمیان ایک جنگ کی صورتحال پیدا ہو چکی تھی، اور ایک ایسا بادشاہ تھا جو نبی علیہ السلام اس وقت کے نبی یا رسول انہوں نے بنایا تھا، دوسرا ایسا بادشاہ تھا جو کہ اپوزیشن کا بادشاہ تھا، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس سے مخالف سمت کا بادشاہ تھا، ظالم بادشاہ تھا۔ اس حوالے سے بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں شہباز علی بھائی صاحب۔ جی بھائی صاحب، کل ہم بات کر رہے تھے طالوت کے لشکر کا جو مقابلہ ہونا تھا جالوت کے ساتھ، اور اس سے قبل ایک اللہ رب العزت کی طرف سے آزمائش تھی کہ جب وہ لوگ جا رہے تھے لشکر کو لے کر، طالوت جا رہا تھا، تو اللہ رب العزت کی طرف سے یہ آزمائش تھی ان کے اوپر کہ راستے میں تمہارے ایک دریا آنا ہے جس کا تم نے پانی نہیں پینا، ٹھیک ہے؟ تو ہم یہ دیکھتے ہیں اور یہ تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ موسٹلی لوگوں نے طالوت کے منع کرنے کے باوجود، بادشاہ کے منع کرنے کے باوجود کیا کیا؟ پانی پی لیا اور وہ جنگ سے علیحدہ ہو گئے، اور صرف کتنے لوگ بچے؟ 313، جن کا ہم نے کل بھی تذکرہ کیا تھا۔ اب طالوت کے لشکر میں اسی دورانیے میں ایک چرواہا وہ بھی شامل ہو گیا، جس کے پاس غلیل بھی تھی، اور جو یہ کہتا تھا کہ میری یہ جو غلیل ہے، اس کا جو بنٹا ہے، میں جب کسی درندے کو مارتا ہوں، یعنی وہ بکریاں چرایا کرتا تھا، وہ کہتا ہے جب میں کسی درندے کو مارتا ہوں تو میرا نشانہ اس کی آنکھ پہ لگتا ہے، اور یہ بنٹا اس کی آنکھ میں داخل ہو کر اس کے دماغ تک چلا جاتا ہے، اس کے دماغ کو چیر دیتا ہے، اور اس کے دماغ کو چیرنے کی وجہ سے وہ درندہ جو ہے وہ مر جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب بنیادی طور پہ سوال یہ ہے کہ یہ داؤد کون تھا؟ عمومی طور پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کتب تفسیر جو ہے اس میں یہ آتا ہے کہ یہ داؤد وہ تھے جو بعد میں نبی بنے، وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ کے لفظ قرآن کہتا ہے، ٹھیک ہے؟ حضرت داؤد جو ہے، ان کا واقعہ کیا ہے؟ اب ہم واقعے کی طرف آتے ہیں۔ ان کا واقعہ یہ ہے کہ جب طالوت اور جالوت دونوں کی فوجیں جو ہے برسر پیکار ہونے کے لیے میدان میں آ جاتی ہیں، یعنی آمنے سامنے دونوں آ جاتے ہیں، تو اس وقت حضرت داؤد علیہ السلام بکریاں چراتے ہوئے وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ اب حضرت داؤد علیہ السلام اس بادشاہ کے لشکر میں شامل ہوتے ہیں جو کیا ہے؟ نیک ہے، پارسا ہے، یا آپ یوں کہیں کہ جس کو جو ہے وہ کس نے کیا تھا منتخب؟ حضرت شمویل علیہ السلام، انہوں نے جو ہے وہ کیا کیا تھا؟ بادشاہ بنایا تھا، اور جس کی برکت سے بنی اسرائیل کو صندوق ملا۔ داؤد علیہ السلام کو جی، حضرت داؤد اس لشکر میں شامل ہوئے تھے جس لشکر کے بادشاہ کو حضرت شمویل نے کیا کیا تھا؟ منتخب کیا تھا، ٹھیک ہے؟ بنی اسرائیل کے کہنے پر، ان کی اصرار پر ہوا تھا، لیکن انہوں نے منتخب کیا تھا۔ اب حضرت داؤد علیہ السلام جب اس لشکر میں شامل ہوئے تو آپ ایک ماہر نشانہ باز تھے، غلیل آپ کے پاس تھی، مقابلے میں تھا جالوت۔ اب جالوت کا یہ عالم تھا کہ اس نے اپنے پورے جسم کو لوہے کی زرہ سے ڈانپا ہوا تھا، سوائے اس کی آنکھوں کی کوئی جگہ خالی نہ تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام، جی، حضرت داؤد علیہ السلام نے جو ہے وہ کیا کیا؟ اپنی غلیل اور بنٹے کے ذریعے نشانہ لیا، اور وہ نشانہ سیدھا جالوت کی آنکھ میں لگا، اور جو ہی اس کے آنکھ میں وہ بنٹا لگا تو وہ اس کی آنکھ سے ہوتا وہ اس کے دماغ تک پہنچ گیا اور اس کے دماغ کو چیر دیا، وہ وہیں جو ہے وہ گر کر ڈھیر ہو گیا، وہیں مر گیا۔ اور یوں طالوت کی جو فوج تھی، یہ طالوت کا جو لشکر تھا، اس کو کیا ہوئی؟ فتح نصیب ہوئی۔ جو اس کو فتح نصیب ہوئی تو طالوت نے اپنی بیٹی کی شادی جو ہے وہ حضرت داؤد علیہ السلام سے کر دی، اور اس کے ساتھ ساتھ سلطنت بھی جو ہے وہ کس کے حوالے کر دی؟ حضرت داؤد علیہ السلام کے حوالے کر دی۔ یہاں یہ طالوت اور جالوت کا واقعہ قرآن جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ اینڈ کرتا ہے، مگر اس کے ساتھ قرآن ایک ایسا موضوع جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ شروع کرتا ہے، چھیڑتا ہے، جو آج کل کے زمانے میں بھی ہے، اور بہت ہی زیادہ آپ دیکھیں کہ ہر طرف سے بہت سارے جو ہم ملحدین دیکھتے ہیں نا، وہ سوال کرتے ہیں کہ اللہ کیسے دوبارہ زندہ کرے گا؟ ہڈیاں کیسے دوبارہ اکٹھی ہو جائیں گی؟ یہ جب بوسیدہ ہو جائیں گی ساری چیزیں جو ہے، تاریخی کتب میں تو 2-3 دفعہ ایسے واقعات ہوئے ہیں بے شمار۔ قرآن حکیم نے 2 واقعات بیان کیے ہیں جس کی طرف ہم جائیں گے ابھی۔ پہلا واقعہ ہے جس کے متعلق مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام کا ہے، اگرچہ قرآن حکیم نے جو ہے وہ کسی جگہ نام نہیں لیا۔ قرآن نے کیا؟ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها، یہ پوری لمبی آیا ہے، قرآن نے اس کو کہا۔ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام، کیونکہ مفسرین کا کہنا ہے، ہم ان کا نام لے لیتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جا رہے تھے ایک دفعہ اپنے گدھے کے اوپر، اور اپنے گھر سے تازہ کھانا جو ہے وہ بنوا کر لے کے جا رہے تھے۔ رستے میں ایک جو ہے وہ جگہ آئی، ایک بستی ایسی آئی جس کو بخت نصر جو ہے اس نے کیا کر دیا تھا؟ برباد کر دیا تھا۔ اب میں یہاں تھوڑا سا واقعے کو روک کر بخت نصر کی طرف آؤں گا۔ یہ کون تھا؟ اس کے والد کا نام تھا نبوالسر، اس کے والد کا، اور یہ کب سے کب تک تھا؟ 605 سے 652 اس کا زمانہ آتا ہے۔ اور یہ بخت نصر ایسا ظالم آدمی تھا، ایسا ظالم آدمی تھا کہ اس نے کئی بستیاں اجاڑ دی تھیں، ایون دین کہ اس نے بیت المقدس تک کو نہیں چھوڑا، اور یہاں تک کہا جاتا ہے کہ ہیکل سلمانی کے اندر جو مقدس کتابیں تھیں، جو اصل نسخے تھے، اس کو بھی اس نے جلا کر راکھ کر دیا تھا۔ یعنی اس قدر ظالم آدمی تھا، اور اس کے اوپر اللہ رب العزت کی طرف سے عذاب بھی آیا تھا۔ دیکھیں عذاب کتنا عجیب و غریب تھا۔ حضرت یہی سے شروع کریں گے، یہاں پر وقت ہوا چاہتا ہے افطار کا، کچھ ہی دیر میں راولپنڈی لاہور میں افطار کا وقت ہوا چاہتا ہے، افطار کے بعد واپس حاضر ہوں گے۔ اسٹے ود اس۔